اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام مبارک ماہ مبارک رمضان ہیں، خدا کی رحمتوں، خدا کی برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ۔ قرآن جسے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل بھی کیا گیا، اور اس مہینے کو قرآن کے ساتھ اس طریقے سے اللہ نے متصل اور منسوب کیا کہ نہ صرف اس ماہ میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اس مہینے کی ساعتوں میں، اس مہینے کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہی اقوم التی ہی اقوم، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دماغ، جن کے اذہان، جن کے قلوب سیدھے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جن کے قلوب سیدھے ہیں، جن کی عقلیں سیدھی ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عقل اور منطق کے مطابق بات ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اعجازات میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن کی جو گفتگو ہے اور اس کا جو انداز ہے وہ اتنا عقل اور منطق کے مطابق ہے کہ اگر انسان قرآن کو سمجھنا چاہے اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنا چاہے تو قرآن انسان کے لیے بہترین ہادی ہے۔ لہذا قرآن ایک طرف ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل و منطق کی زبان کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب جو قرآن کی آیات پر اور قرآن کے احکام پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے قرآن بشارت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ عمل صالح انجام دیتے رہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ کے پاس ایک اجر کبیر ہے۔ قرآن کریم اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اگر خدا سے اپنے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنے خدا سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم بہترین راستہ ہے اپنے پروردگار سے بات کرنے کا۔ قرآن کریم کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحدید۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قلوب ہیں ہمارے، ان کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ فما جلاؤها، یہ جو زنگ لگ جاتا ہے قلوب کو، اس کی جلا کیا ہے، اس زنگ کو اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا قال تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی نے یہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ دیا اور بہت ہی ظریف نکتے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مثال دی ہے زنگ لگنے کی، اتفاقاً زنگ اور بہت ساری چیزوں کو لگا کرتا ہے، یا جسے کہنا چاہیے کہ مختلف چیزوں کے، دھوپ کے، پانی کے، یا مختلف چیزوں کے آثار مختلف چیزوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوہے کی مثال دے رہے ہیں، اس وقت یقیناً آپ مستحضر ہیں اور متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کسی خاص بات کی طرف۔
تو فرمایا کہ اس میں ایک تشبیہ معکوس ہے پائی جاتی ہے۔ وہ تشبیہ معکوس یہ ہے کہ دیکھیے لوہا تقریباً تمام زبانوں میں، تمام لغات میں، تمام ادبوں میں لوہا معمولاً سختی کا استعارہ ہے۔ جب ہم کسی چیز کی سختی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سختی اور اس سنگینی کو لوہے کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ لہذا اب پیغمبر جب مثال دے رہے ہیں لوہے کی، تو لوہے کو کس چیز سے مثال دے رہے ہیں؟ دوسری طرف کیا چیز ہے؟ قلب۔ تشبیہ معکوس اس طرح سے ہے کہ قلب تو ایک بہت ہی لطیف شے ہے، قلب تو ایک بہت ہی رقیق شے ہے، بہت ہی لطیف۔ اس لطیف شے کے مقابلے میں پیغمبر جس چیز کی بات کر رہے ہیں، جس کی مثال دے رہے ہیں، وہ سخت ہے، سنگین ہے۔ اس کی مثال اس سے دینے کا مطلب معکوس یعنی کیا ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جب پانی جیسی لطیف شے لوہے جیسی سخت چیز کو زنگ لگا کر اسے ختم کر سکتی ہے، تو گناہوں کی سنگینی، گناہوں کی سختی قلب جیسی لطیف اور رقیق شے کا کیا حل کریں گے؟ یعنی بالکل بالعکس ہے نا۔ دیکھیے یہاں پر شے سخت ہے، پانی لطیف ہے، اور پانی اپنی لطافت کے باوجود اس کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور لوہے کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر بالعکس ہے، قلب لطیف ہے، قلب رقیق ہے، گناہوں کی سنگینی، گناہوں کی سختی۔ اب پانی لطیف ہو کر سخت چیز کو تباہ کر دیتا ہے، تو گناہ اتنے سخت اور سنگین ہونے کے بعد قلب جیسی رقیق شے کا کیا حل کریں گے؟ اب جب اس قلب کو زنگ لگ جاتا ہے، یعنی تشبیہ معکوس میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تشبیہ معکوس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات سوچیں کہ جب لوہے جیسی سنگین چیز کو پانی جیسی لطیف شے سے حتماً زنگ لگتا ہے، پہلی بات، اور جلدی زنگ لگتا ہے، تو پھر ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمارے قلب کو گناہ سے زنگ لگنے کا امکان اتنا ہی شدید ہے، اتنا ہی تیز ہے۔ یعنی قلب پانی جتنی تیزی سے لوہے کو زنگ آلود کر کے ختم نہیں کرتا، اس سے زیادہ تیزی سے گناہ قلب کو زنگ آلود کر کے ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح سے اگر لوہے کے وجود کے اندر یہ زنگ اتنا راسخ ہو جائے کہ اس کے اپنے وجود کی کیفیت کو بدل دے، تو اصلاً لوہا لوہا نہیں رہتا، زنگ میں تبدیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان من، اگر گناہوں کو قلب کو گناہوں سے نہ روکا گیا، گناہوں کے قلب کے اوپر اثرات کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی گئی، قلب کو محفوظ کرنے کی کوشش نہ کی گئی، تو قلب زنگ آلود ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب پورے کا پورا قلب اپنی ماہیت کو تبدیل کر چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس وقت سے بچنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، ہم اپنے قلوب کو کس طریقے سے گناہوں کے زنگ سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن۔ خوب، اب جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے قلوب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو ہمارا تلاوت قرآن سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کی 121 نمبر آیت ہے کہ جس میں قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ۔ تو فرمائے کہ یہ حق تلاوتہ سے کیا مراد ہے، تلاوت کا حق کیا ہے؟ دیکھیے عزیزان، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اس وبا اور اس مسائل اور اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جس ہم سختی اور سنگینی سے گزر رہے ہیں، جو مشکلات سے ہم دوچار ہیں، ان میں جہاں بہت ساری مشکلات ہیں، جہاں بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہاں پر ایک آسائش ہمیں یہ بھی مہیا ہو رہی ہے کہ ہمیں وقت مل رہا ہے، ہمیں فرصت مہیا ہو رہی ہے۔ اس فرصت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن میں انوالو کریں۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آخر میں یہ اشارہ کیا تھا، اب دوبارہ آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے
جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ انس برقرار کریں، ہم قرآن کے ساتھ دوستی پیدا کرنا چاہیں، ہم قرآن کے ساتھ اپنے ارتباط کو شدید کرنا چاہیں، تو قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ دیکھیے، قرآن میری طرف نہیں بڑھے گا، مجھے قرآن کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ فرصتیں تو اللہ نے ہمیں مہیا کر دی، ماہ مبارک رمضان بھی آ گیا، حالات بھی خراب ہیں۔ اب ان خراب حالات میں بجائے اس کے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں، میں اپنے امام کی طرف متوجہ ہوں، دیکھیے جہاں پر جتنی شدید کیفیت خدا کی طرف جانے کی ہوتی ہے، اتنی ہی شدت سے شیطان حملہ کرتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، آپ اس پہ توجہ کیجئے گا۔ بہرحال میں نے کہیں اور اس کو بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن آج چونکہ موقع محل نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ بات توجہ کرنے والی ہے کہ ایک طرف تو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے جس میں لوگوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے، لوگوں کے مسائل بڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے اور بہت ساری پرابلم اور پریشانیاں ہیں، بچوں کے اسکول بند ہو گئے ہیں، بازار بند پڑے ہوئے ہیں، ضروریات زندگی تک جو ہے ان کا عمل انجام دینا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اسی دور میں انٹرنیٹ کی سہولت پوری طرح سے موجود ہے، تقریباً حکومتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ لائٹ بھی موجود رہے۔ اب یہ لائٹ کا موجود رہنا، یہ جو ہے کیا نام ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت کا موجود ہونا، ٹی وی کا سارے دن چلتے رہنا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر دنیا بھر کی خرافات موجود ہیں۔ ان سب کا مقصد کیا ہے کہ اچھا اب لازم بات ہے، ایک فضا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کو چلایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کہ جی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، ان کے ذہن جو ہے نا وہ بیکار ہو گئے ہیں اور وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، اور اب وہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ عزیزان من، اگر آپ اور ہم شیطان کی راہ پر چلیں گے تو یہ نتیجہ حتماً ہوگا۔ اب اس کا راستہ شیطان کیا دکھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے آؤ آ کر میرے پاس بیٹھو، ٹی وی، موبائل، لیپ ٹاپ، پھر اس پہ انٹرنیٹ، پھر فلمیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا، ایک خرافاتی دنیا ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ان ایام میں جن لوگوں نے اس چیز کو بعض نے کر لیا ہوگا تجربہ، کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارنے کے لیے ٹی وی میں پناہ ڈھونڈی ہوگی، انٹرنیٹ پہ پناہ ڈھونڈی ہوگی، اور خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا چیز میں فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ان تمام لوگوں کو آج چیلنج کرتا ہوں، آج اتنے دنوں گزرنے کے بعد اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا واقعاً آپ کو کوئی اطمینان قلب حاصل ہوا؟ کیا واقعاً آپ کی زندگی میں کوئی سکون آیا؟ کیا واقعاً ان چیزوں کو دیکھنے سے اتنے دن سے آپ تجربہ کر رہے ہیں؟ آج غور کریں، بیٹھیں، تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیں، اپنے قلب پہ ہاتھ رکھیں، بین اللہ سچ بول کے دکھائیں، اور بتائیں مجھے کہ کتنا سکون حاصل ہوا ہے آپ کو، ٹی وی سے کتنا علم حاصل ہو گیا آپ کو، کتنے عالم ہو گئے آپ، کیا سیکھا آپ نے، اور وہ سارا کچھ دیکھنا اس نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ آپ کو ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، آپ کے ذہن کے اوپر ان کے مختلف اثرات ہیں، خود ویوز کے اثرات ہیں، زیادہ ٹائم ضرورت سے زیادہ ٹی وی دیکھنے کے برین کے اوپر، آپ کی آنکھوں کے اوپر، آپ کے اعصاب کے اوپر منفی اثرات ہیں۔ پھر جو مٹیریل آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کہیں قتل و غارت گری ہے، کہیں پر دھوکہ ہے، کہیں پر جھوٹ ہے، کہیں پر فحاشی ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی نظام اعصاب ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو کیسے آپ کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ کو سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ چیزیں آپ کو مزید فرسٹریٹ کریں گی، اور مزید فرسٹریشن کا نتیجہ جب آپ کہیں اور نہیں نکال سکیں گے تو گھر کے اندر جھگڑا ہوگا، شوہر بیوی سے لڑے گا، بیوی شوہر سے لڑے گی، ماں باپ میں لڑائی ہوگی، بچے اس لڑائی کو تماشا کریں گے، بچوں پر غصہ نکلے گا، بچے ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے، ایک پورا ماحول ایسا کریٹ ہو جائے گا کہ جو آپ کے لیے مزید فرسٹریشن کو ایجاد کرے گا۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، وہ تو کرنا ہی یہ چاہتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے اور آپ کو کیسے بچاؤں اس سے۔ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن وہ زیادہ کوئی نہ اس کے لیے آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے زیادہ، نہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ بجلی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اور قرآن سے اپنے ارتباط کو بڑھائیے۔ ایک وضو کرنا ہے، صرف ایک وضو۔ کبھی کبھار مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک فلم دیکھنے کے لیے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، اے سی بھی چلا رہے ہیں، لائٹ بھی کم کر رہے ہیں، ٹی وی بھی بڑا خرید کے لے کر آتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں ہم پکوڑے بنا کے رکھتے ہیں تو پتہ نہیں چپس بنا کے رکھتے ہیں، تو بہت پورے انتظامات کے ساتھ ہم فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہی اس طرح کے بہت سارے اہتمام آپ قرآن کے لیے نہیں کر سکتے؟ ایک مناسب جگہ پر بیٹھیں، پاک و طاہر جگہ پر بیٹھیں، کمفرٹیبل جگہ پر بیٹھیں، کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھیں، روشنی کا فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، اے سی چلا کر اپنے آپ کو بالکل کمفرٹیبل ماحول میں رکھیں،
اور کمفرٹیبل ماحول میں رکھنے کے بعد، اپنے آپ کو بالکل کمفرٹیبل بنانے کے بعد ایک چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وضو۔ طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن سے متصل کریں، قرآن کے ساتھ ارتباط پیدا کریں، قرآن کے ساتھ ربط میں۔ اب جب آپ قرآن کے ساتھ ربط میں آگے کرنا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ترکیب تو میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی کہ ہر روز صرف 2 صفحے، ایک مرتبہ فجر کے بعد، ایک مرتبہ ظہرین کے بعد مع ترجمہ، اور ایک مرتبہ مغربین یا رات کے ٹائم مع ترجمہ، بس ایک ترکیب یہ ہے۔ اسی ترکیب میں اگر آپ ذرا سا اپنا ٹائم، اب لازمات ہے چونکہ فرصت کے اوقات ہیں، اسی تلاوت کو یا ہٹ کے، پھر یہ جو بات اب میں کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی روٹین کو آپ فالو کریں، اسی روٹین کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہتے کہیں سے بھی قرآن کو کھولیں، تلاوت کریں۔ حق کا تلاوت کیا ہے؟ یہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا حق تلاوت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حق تلاوت کیا ہے؟ یرتلون الآیات ہی، حق کا تلاوت یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ اس کو ذرا آپ کبھی کوئی بھی ترجمہ کھول کر دیکھ لیجئے گا، آج کل تو گوگل وغیرہ موجود ہے، کبھی بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے گا، گوگل پہ لکھیں گے ترتیل کا معنی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ترتیل کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے قرآن پڑھنا۔ ایک بعض اوقات ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے ایک پارہ ختم کرنا ہوتا ہے، وہ بالکل قرآن کھولتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ترکیب نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کا حق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کو اتنی تیزی سے، ان الفاظ کو اتنی تیزی سے اپنی زبان پر دہرانے، اس کے اوپر نگاہ کرنے کا کوئی ثواب آپ کو مل جائے، لیکن یہ حق کا تلاوت۔ پہلا حق تلاوت کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یرتلون آیات ہی، اس کی آیات کو ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کے ایک شمار انداز سے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ایک ایک کر کے آیات کو پڑھتے ہیں۔ لیکن پڑھنے کے بعد، ترتیل کے بعد کیا ہے؟ وَيَتَفَهَّمُونَ مَعَانِيهَا، وہ اس کے معانی کو فہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، تیسرا سٹیپ آپ سمجھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے جو احکام ہیں قرآن کے، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یرجون وعدہ، قرآن نے جو وعدے دیے ہیں ان کے اعتبار سے ان کے اندر ایک امید ہوتی ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک امیدواری پیدا ہوتی ہے کہ ہاں جو قرآن نے ہم سے وعدہ کیا ہے یہ صحیح ہے۔ وَيَخْشَوْنَ عَذَابَهُ، اور قرآن کے عذاب سے جس نے اس سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے استاد محترم ایک بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے، کہا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری معمولاً عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی جنت کا وعدہ ہے، جہاں کہیں پر بھی مومنین سے گفتگو ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن جہاں کہیں پر بھی عذاب کی بات آتی ہے، جہاں کہیں پر بھی قرآن نے ڈرایا ہوتا ہے، جہاں بھی قرآن نے جو ہے وہ کفار اور منافقین کی بات کی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے۔ دیکھیے، بینی و بین اللہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، کہ بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک سخت مقام ہے واقعاً۔ انسان یعنی اگر اس کو فرمائیے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، کہ بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن انہی کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کہاں؟ کہ جہاں پر مثلا قرآن جھوٹ بولنے والے پر لعنت کر رہا ہے، اور میں نعوذ باللہ من ذالک میں جھوٹ بول رہا ہوں یا جھوٹ میری عادت ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ جو قرآن کی لعنت ہے اس کی بازگشت، اس کی پلٹ میری ہی جانب ہے، وہ مجھے ہی متوجہ کر رہی ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس وقت قرآن پڑھ رہے ہوں عین اس مرحلے میں قرآن
کی لعنتیں، قرآن کی جو سخت باتیں ہیں وہ میری طرف پڑے۔ اور اگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم متوجہ ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ایسی نکل آتی ہے کہ جہاں پر قرآن متوجہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ برائی یا وہ چیز جس کی طرف قرآن یا جس سے ڈرا رہا ہوتا ہے اس چیز کے آثار میرے اندر پائے جاتے ہیں، تو حق تلاوت قرآن یہ ہے کہ وہ یخشون عذابہ، وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حق تلاوت قرآن یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی چیز میرے اندر ایسی آتی ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آثار میرے اندر موجود ہیں، تو جب قرآن اس کے عذاب سے ڈرا رہا ہے تو مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اندر سے وہ کیفیت، وہ کوشش ختم کروں کہ جس کے لیے قرآن عذاب کی بات کرتا ہے اور مجھے متوجہ کرتا ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ اس عادت کو اپنے اندر سے ختم نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا اور تمہارے لیے آگے چل کے مشکل کا باعث بنے گا۔ تو پس اگر میرا قرآن پر ایمان ہوگا، قرآن کے اوپر یقین ہوگا، میں قرآن کے اس جو ڈرانے کی کیفیت ہے اس کے اثر کو قبول کروں گا، تو میرا کام کیا ہے کہ میں اس چیز کو ترک کروں۔ وَيَتَمَثَّلُونَ قِصَصَهُ، اور وہ لوگ کہ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں قصے موجود ہیں۔ قصوں کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہیں بہت عزیز، انجینئر بھی ہیں اور انہوں نے دنیاوی تعلیم میں بھی بہت کمال حاصل کیا، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عاقب جعفری، بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا تھا اور واقعاً بڑا خوبصورت جملہ تھا ان کا، کہ دنیا قصے بیان کرتی ہے، دنیا کہانی بیان کرتی ہے، اور اس سے اس کا مقصد جو ہوتا ہے دنیا کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کہانی کے ذریعے، اس قصے کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان کو جو ہے وہ مصروف کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہانی سناتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو سلایا جا سکے، لہذا ہمارے قصے اور کہانیاں لوگوں کے اذہان کو منحرف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے اذہان کو سلانے کے لیے ہوتے ہیں یا ٹائم پاسی کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن جب قصہ بیان کرتا ہے تو قرآن کے قصے بیان کرنے کا مقصد نہ ذہنوں کو انحراف دینا ہوتا ہے، نہ قرآن کا مقصد جو ہے وہ ذہنوں کو جو ہے سلانا ہوتا ہے، بلکہ قرآن کا مقصد ذہنوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کا مقصد جو ہے وہ ہمارے اوقات کو بہترین انداز میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ یتمثلون قصصہ، جو لوگ حق تلاوت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں ان کو اپنے لیے سرمشق بناتے ہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، یعنی اگر میں اس سچویشن میں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سے اپنے لیے ہدایت لیتے ہیں۔ وَيَعْتَبِرُونَ أَمْثَالَهُ، اور جو قرآن نے مثالیں دی ہیں ان مثالوں سے اپنے لیے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بس اب اگر اللہ مثال دے رہا ہے کسی کافر کی، کسی اندھے کی، کسی ایسے شخص کی، تو مجھے عبرت لینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ میں بھی وہی کام کروں۔ وَيَأْتُونَ أَوَامِرَهُ، اس کے اوامر کے اوپر، اس نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے، اس کو بجا لاتے ہیں۔ وَيَجْتَنِبُونَ نَوَاهِيهِ، یا نواہیہ، کہ اس کی جو نواہی ہیں، جو قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے جو امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما ہوا واللہ بحفظ آیتہ، حقہ تلاوت۔ امام قرآن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، یعنی امام جب خدا کی قسم کھا کر بات کر رہا ہے تو آپ تاکید کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ کتنی شدید تاکید کے ساتھ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما ہوا واللہ بحفظ آیتہ۔ حق تلاوت یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو حفظ کر لیں، وَسَرْدِ حُرُوفِهِ، اور اس کے جو حروف ہیں ان کو جو ہے وہ ہم پڑھیں اور ان کو ایک دوسرے کے پیچھے پڑھیں، یعنی ایک دفعہ مثلا ہم نے حفظ کر لیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے لفظ بلفظ ایک ایک کر کے پڑھنا ہے، یہ تلاوت کا حق نہیں ہے۔ وَتِلَاوَتِ سُوَرِهِ، اور اس کی صورتوں کی تلاوت کرنا، کہ میں نے کبھی یہ صورت پڑھ لی، کبھی میں نے وہ صورت پڑھ لی، اب میں نے چونکہ فلاں صورت پڑھ لی ہے، میں یہ فلاں صورتیں پڑھتا ہوں تو لہذا میں قرآن کا تلاوت کرنے والا ہوں۔ حق تلاوت نہ، ہم حق تلاوت یہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ درس اعشارہ و اخماسہ، یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ 5 سپارے پڑھ لیے، کسی نے 10 سپارے پڑھ لیے، میں نے روزانہ 5 پڑھ لیے، میں نے روزانہ 10 پڑھ لیے، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ حق تلاوت میں نہیں آتی۔
حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ، اس کے حروف کو تو حفظ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی حدود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یعنی حرفاً لفظاً تو میں قرآن کو یاد کر رہا ہوں یا اس کو زبانی اپنے اندر محفوظ کر رہا ہوں، لیکن جو قرآن حدود لگا رہا ہے، جو قرآن مجھے سکھا رہا ہے، اس کو میں پائمال کروں تو، یا قرآن کے احکام کو پائمال کروں تو یہ کام حق تلاوت میں شمار نہیں ہوتا. اب کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا هُوَ، حق تلاوت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ انما جزنی، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی چیز. کیا؟ تدبر آیات ہی، کہ قرآن کا حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے اندر تدبر کیا جائے. یقول اللہ تعالیٰ، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا تمہاری طرف. کیا ہے؟ مبارک ہے. یہ کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیات کے اندر تدبر کرو، تم اس کی آیات کے اندر تفکر کرو، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ قرآن کیا ہے. لہذا عزیزان من، ایک بات میں نے کل آپ کی خدمت میں کی تھی کہ جب انسان جوانی میں قرآن، اب جوانی میں قرآن پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ میں نے کل اس دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جوانی میں معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے چونکہ 16 سال 18 سال 15 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے تو اب یہ چونکہ میں نے سیکھ لیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن میرے گوشت کا حصہ، میرے خون کا حصہ بن جائے گا. ہرگز نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں جب بھی اس زمانے میں بھی، اب اس سے مراد میں نے عرض کیا تھا کہ جوانی سے مراد تقریباً 35 سے 40 سال کا عرصہ. ایک طرف بوڑھوں کے لیے بھی اس میں مسئلہ نہیں، حق کا تلاوت کا جو یہ مرحلہ ہے وہ بوڑھے بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کے آثار ان کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن نوجوانی اور نوجوانی کا فائدہ کیا ہے؟ اب اگر نوجوان، آج یہ نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے جتنے حالات دنیا میں تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، جتنی دنیا کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ ساری باتیں متوجہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ زمانہ امام علیہ السلام کے ظہور کی طرف موو کر رہا ہے. یہ سارے حالات، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بشدت متوجہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ زمانہ عصر ظہور امام زمانہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اب یہ جو عصر ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، یہ جو ہم نے امام کی طرف موو کرنا ہے، یہ جو حالات مشکل پیش آ رہے ہیں، دیکھیے زمانہ اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، بہتے ہوئے پانی کی مانند ہے کہ جہاں آپ نے غفلت کی یہ پانی بہہ جائے گا. اس کے بہہ جانے کے بعد، اس کے گزر جانے کے بعد کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ اب یہ وقت گزرے گا. آج یہ وقت آپ اپنا ٹیبلیٹ، موبائل میں، سوشل میڈیا میں، انٹرنیٹ کے اوپر فلمیں، ڈرامے دیکھنے میں بھی گزار سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی توجہ اپنے قرآن کی طرف بھی کر سکتے ہیں، قرآن سے اپنا ربط بڑھا سکتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق بڑھا سکتے ہیں. اور یہ تعلق بڑھانے کے بعد آپ قرآن سے اپنی دوستی، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ، یہ ساری چیزیں بھی محکم کر سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ اگر کس طریقے سے جو امام نے بتائی، پہلے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، پھر اس کے معنی کے اوپر جو ہے وہ افہام و تفہیم، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے وعدوں کی امید اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے عذاب سے خوف پیدا کرنا، اس کے قصوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا، اس کی مثالوں سے اپنے لیے عبرت حاصل کرنا، اوامر پہ عمل اور اس کے جو نواہی ہیں اس سے اجتناب کرنا. یہ پروسیس اگر ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق کر لیا تو یقیناً قرآن ہمارے لحم کا حصہ بھی بنے گا، ہمارے دم کا حصہ بھی بنے گا. میرا گوشت، میرا خون قرآن بن سکتا ہے. اور خاص طور پہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی گوشت اور خون کا حصہ بنے، خدا کے لیے ذرا سی توجہ قرآن کی طرف بڑھائیے، ذرا قرآن سے اپنی دوستی کے مرحلے کو بڑھائیے اور یہ سوچ کر بڑھائیے، اس یقین کے ساتھ، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیے کہ یہ جو قرآن کے ساتھ آپ کا رابطہ بڑھے گا یہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ رابطہ آپ کا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرے، اس سے گفتگو کرے، تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی قراءت کرے. لیکن کیسی؟ مثلا میں چائنیز زبان نہیں جانتا، صرف مجھے الفاظ کو دہرانے کی کوئی ترکیب بتا دے کہ ان الفاظ کو کیسے دہرایا جاتا ہے، یا مطلب اسی کو سمجھ لیجئے کہ مجھے عربی نہیں آتی اور مجھے کوئی ایک عربی کی عبارت دے دے اور عبارت
کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے کوئی کہے کہ یہ تم نے باتیں کرنی ہیں فلاں شخص کے ساتھ، عربی شخص کے ساتھ، اور میں وہ لفظ دہراؤں کہ جو لکھے ہوئے ہوں وہ پڑھ دوں، مجھے خود نہ پتہ لگے میں نے کیا پڑھا، وہ بولے اور میں سن لوں، مجھے یہ نہ پتہ لگے کہ اس نے کیا بولا، تو اسے تو گفتگو نہیں کہتے۔ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ گفتگو تو ہوتی اس وقت ہے کہ جب آپ اپنا ما فی الضمیر بیان کر رہے ہوں، سامنے والے کا ما فی الضمیر سمجھ رہے ہوں۔ تو قرآن کو اگر آپ نے اس کی حق تلاوت بھی ادا کرنا ہے، اگر آپ نے اللہ سے، اور میں کہتا ہوں کہ صرف اللہ سے نہیں ہے، قرآن سے گفتگو گویا اپنے زمانے کے امام سے بھی گفتگو ہے، اپنے رسول سے بھی گفتگو ہے، اس ساری گفتگو کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے معانی کی طرف متوجہ ہوں، اس کے مطالب کی طرف متوجہ ہوں۔ عزیزان من، صرف اور صرف شیطان ہے جو ہمارے قلوب میں آ کر یہ وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، یہ سلسلہ سنگین ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ذرا سی توجہ، میں نے آپ کو کہا، ذرا سی اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، آج کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ ہمیں اور آپ کو ہاتھ دھلوانے اور ان تمام چیزوں کی طرف اگر متوجہ کر سکتی ہے تو اسی کو اپنے لیے ایک بہانہ قرار دیں کہ جہاں پر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو وضو میں تبدیل کر لیں۔ جس وقت آپ باوضو ہوں گے اس وقت آپ کے لیے قرآن کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ جتنا آپ قرآن سے دوستی کریں گے، جتنا آپ قرآن سے محبت کریں گے، جتنا آپ قرآن سے اپنا رابطہ اور ارتباط بڑھائیں گے، اتنا آپ کا ارتباط خدا سے بڑھے گا، اتنا آپ کا ارتباط آپ کے نبی سے بڑھے گا، اتنا ارتباط آپ کا امام سے بڑھے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تلاوت کی برکات ہیں۔ یقیناً میں اس باب کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر قرآن زمین پر تلاوت ہو رہا ہوتا ہے اور وہ گھر آسمان کے ملائک اور آسمان کی مخلوقات کے لیے جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ قرآن جس گھر میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس میں فقر، فاقہ، تنگی نہیں آتی۔ ہم عجیب ہے، یعنی ایک طرف ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو رزق کی تنگیوں سے نکالنے کے لیے دنیا کا ہر حربہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کسی عامل، کسی بتائے ہوئے شخص کی اوٹ پٹانگ جو ہے وہ چیزوں کو عمل انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، جس چیز کا وعدہ خدا اور اس کے رسول نے کیا ہے اس کو انجام نہیں دیتے۔ قرآن کی تلاوت کے آسان ہیں عزیزان من، آپ کی رزق و روزی کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ قرآن آپ کی بیماریوں کے مسائل حل کرے گا۔ آج آپ کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، کرونا سے خوف میں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے مومنین کے لیے۔ تو اگر قرآن شفا ہے تو قرآن کی اس شفا کو تلاش کیجئے، قرآن کی اس شفا کو اپنے لیے قرار دیجئے۔ جس طرح سے بعض دوائیں، اب مثلا اگر آپ کو اس وقت، جیسے مثال ایک میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ جی امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہوگا تو کرونا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر وہ آپ کو امیون سسٹم کے لیے کہتے ہیں جی ادرک کھائیں۔ اب جن لوگوں کو ادرک اچھا نہیں لگتا وہ بھی ادرک کھا رہے ہیں، ادرک کی چائے بنائیں، جن کو ادرک کی چائے اچھی نہیں لگتی وہ پی رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی آپ سٹرس فروٹ کھائیں۔ مثال ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو سٹرس فروٹ اتنے پسند نہ ہوں، لیکن وہ آج اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے جو ہے وہ سٹرس فروٹ کھا رہا ہے، حالانکہ ان میں علاج نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز علاج نہیں ہے، یہ صرف آپ کو بچانے کی بات کر۔ لیکن قرآن کہتا ہے قرآن شفا ہے، شفا کا مطلب علاج ہے۔ آپ قرآن سے اپنے ارتباط کو مضبوط رکھیے، قرآن آپ کی زندگی میں شفا آپ کو ظاہر کر کے دے گا۔ ہمارا قرآن کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، ہمارا قرآن کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ قرآن سے ارتباط جس صفائی ستھرائی اور جس نظافت کا تقاضا کرتا ہے، اگر اس کو ہی ہم نے مینٹین کیا تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاتھ دھو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اور صاف رکھ کے اپنے آپ کو تم کرونا سے بچا سکتے ہو، تو قرآن پہلے ہی آپ کو مرحلے میں جو ہے وہ صاف ستھرا رکھ کے اور پاک کر کے اپنے آپ سے ارتباط کے لیے، یعنی قرآن کے سے ارتباط کے لیے جو آپ اپنے اندر نظافت لے کر آ رہے ہیں، پاکیزی اور طہارت لے کر آ رہے ہیں، وہ ایک بہانہ اپنی طرف ہے۔ خود قرآن کا اثر عزیزان من، قرآن کی آیات کے اندر شفا ہے، قرآن کے ذکر کے اندر شفا ہے۔ تو اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے جب تک ہم قرآن سے اپنا رابطہ پیدا نہیں کریں گے، یہ شفا ہمارے اور آپ کے مقدر نہیں بن سکتی۔ انہی تمام الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے ملتمس دعا بھی ہوں کہ ان ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں میں جہاں آپ دیگر مومنین کے لیے دعا کریں، وہاں پر اس بندہ حقیر اور گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خصوصاً ان ایام میں جب آپ دعا کر رہے ہوں تو اپنی دعاؤں میں امام زمانہ علیہ السلام کو بھی شامل رکھیے گا۔ آپ امام کے لیے دعا کریں گے، امام علیہ السلام یقیناً آپ کے لیے دعا کریں گے، اس لیے کہ حق مومن ہوتا ہے اور یقیناً امام اس حق سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں۔ اسی سب کے ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی رحمتوں، اپنی رضوان، اپنے
مغفرت کے مہینے میں، اپنی رحمتوں کے مہینوں میں، برکات کے مہینوں میں پروردگار قرآن کے صدقے سے ناطق قرآن امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن سے اور اہل بیت علیہم السلام سے انس، محبت اور دوستی کرنے کے قابل بھی بنا اور اس کی توفیق بھی ہمیں عنایت فرما۔ بار الہ بحق حاضر القرآن، بحق ناطق قرآن محمد و اہل بیت علیہم السلام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما، خصوصاً مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین اور جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں بار الہ ان سب کو اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں جو مومنین ہیں ان سب کو نصرت عنایت فرما، کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو، ہندوستان کے اندر جو مومنین شدید پریشانیوں کا شکار ہیں ان سب کو بار الہ نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ شیخ ابراہیم زگزاکی کو خاص طور پر ان ایام میں فراموش مت کیجیے گا کہ پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے، اور بار الہ بحق محمد آل محمد تمام علماء مراج نظام کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ السیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حاضر القرآن، بحق حاضر ماہ، یہ جو مہینہ ہے، بحق حاضر شہر، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔